الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں، آج کے ہمارے رمضان 2022 کے سیکنڈ کلاس میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام لوگوں کو خیر اور عافیت سے رکھے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے. تو چلیے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ اس بہترین بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے الحمدللہ، اور داخل ہو کر پہلے دن کو بھی ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ. ہم سب نے پہلا روزہ بھی مکمل کر لیا. پہلے روزے کی پہلی کلاس جو آپ سب نے یہاں پر اٹینڈ کیا تھا، اس کلاس میں ہم نے کل کیا دیکھا تھوڑا سا آپ مجھے بول دیں. اور یہاں پر کون کون ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہے، میرے خیال سے زیادہ اسٹوڈنٹس بھی ہے، گھر کی ہماری مائیں بہنیں یہی لوگ ہیں، ہے نا؟ تو چلیے میں اپنے وقت کو زیادہ اس میں نہ ڈالتے ہوئے آپ لوگوں کا انٹروڈکشن آج نہیں لوں گی، آپ لوگوں کا نہیں لوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا انٹروڈکشن لوں انشاءاللہ. آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ آنے کے فوری بعد کل انشاءاللہ 10:30 یہاں پر لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. آنے کے فوری بعد آپ سب کو اپنی اپنی اٹینڈنس ڈالنا ہے. 22 ڈیز کی اٹینڈنس انشاءاللہ فوری اٹینڈنس لے لی جائے گی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ لیکچر ہمارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کل کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا تھوڑا سا مجھے بول دیں. اچھا، تین طریقے کے مسلمان، 3 ٹائپس آف مسلمس. کل کس چیز کا انٹروڈکشن آپ کو دیا گیا؟ کس کا انٹروڈکشن آپ کو دیا گیا؟ اسلام کا، مسلمان کا، میرا اور آپ کا، ہمارا انٹروڈکشن دیا گیا. تو امید کرتی ہوں کہ کل کے انٹروڈکشن میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ وی آر ناٹ اے کامن پیپل. ہم کوئی عام عوام نہیں ہیں، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم بہت اسپیشل ہے، بہت پریشیس ہے ہماری پوری امہ کے لیے، ہماری پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے. یہ بات ہم سب کو کل سمجھ میں آ چکی ہے الحمدللہ. آج ہم تفسیر کی کلاس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. کس کی تفسیر میں اور آپ دیکھنے والے ہیں آج؟ کس کی؟ قرآن کی تفسیر. تفسیر کا مطلب ہے اس کو کھولنا. جس طریقے سے ایک مالا ہوتی ہے، مالے کے ایک ایک جو موتی ہوتے ہیں، وہ ایک ایک موتی کو جب تک ہم ایک دوسرے میں نہیں پروئیں گے تب تک وہ مالا نہیں بنے گا. بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن ایک مکمل ایک ایسی موتیوں کا ایسا ہار ہے جس کی ایک ایک موتی کو جب تک میں اور آپ ہم نہیں سمجھیں گے تب تک وہ ہار کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے؟ تو میری بہنوں، کل وقت کی مناسبت کی وجہ سے میں نے کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی آج کی کلاس کے لیے، کیونکہ جس کتاب کا میں اور آپ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کے ہم پر کچھ حقوق ہے، کچھ حق ہے. جس طریقے سے ہمارے رب العالمین کے ہم پر کچھ حق ہے، تو ہمارے رب العالمین پہ حق ہے نا؟ بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن کے بھی ہم پر کچھ حق ہے. مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے کون سے حق ہے جو ہم کو ادا کرنے ہیں؟ پچھلے رمضان کی کلاسز میں یہ بات بول دی جا چکی تھی جن لوگوں نے پچھلے. اچھا، اور جی، اور پچھلے سال جن لوگوں نے اٹینڈ کیا نا، ان لوگوں کو آنسر جلدی آنا چاہیے. چلیے میں ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے اب میرے پاس آپ لوگوں کا جواب لینے کا. سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا. کس پر ایمان لانا؟ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ کسی عام انسان کی کتاب نہیں ہے.
انسان کی کتاب ہے ہی نہیں ہے، یہ پورے جہانوں کو بنانے والے رب کی کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی شک موجود نہیں ہے۔ ایمان رکھنا ہے مجھ کو اور آپ کو۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن کسی کے بارے میں بولتا ہے تو کسی کے بارے میں نہیں بولتا، کچھ اچھا ہے تو کچھ خراب ہے، تو پھر میں اور آپ مسلمان ہے ہی نہیں۔ پہلا حق ہے کہ ہم کیا کرنا، ایمان لانا۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بول رہی ہوں نا وہ لکھ لو، ہو سکتا ہے آپ کے ایگزام میں بھی آپ کو پوچھی جائے۔ ایک ایک چیز لکھ لو۔ آپ سب نے اپنے ساتھ مصحف لے کر آیا نا؟ کتنے لوگ مصحف لے کر آئے؟ اور نوٹ بک پین ساتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں آپ جو لکھیں گے نا یا نوٹ، جس وقت آپ کام کریں گے نا اس وقت آپ کو بڑی مدد کرے گی یہ کتابیں، تو اس کو لکھ لینا، اس کو سیو کر لینا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی میں؟ قرآن کے حق۔ پہلا حق بولیے کیا، کس بات پر ایمان لانا؟ یہ کیا ہے؟ ہاں چلیں، کیونکہ یہاں پر بھی ماشاءاللہ اللہ کے احسان سے کئی ہماری لڑکیاں جو زوم پر انڈیا کے الگ الگ علاقوں سے اور دوسرے کنٹریز سے ہم کو جوائن کر رہی ہے، الحمدللہ سن رہی ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب لنک بھیجی جائے اور کب وہ لوگ جوائن کر لیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو پہلا قرآن کا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، کہ اور اس میں ذرہ برابر بھی ہم شک نہیں کرنا۔ اگر شک آ گیا تو ایمان وہاں پر ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ایمان کمزور نہیں، ایمان ہی نہیں ہے وہاں پر، پہلی چیز۔ دوسری چیز قرآن کو پڑھنا، کیا کرنا؟ بولو سو پورے بولنا، قرآن کو پڑھنا۔ تیسرا کام ہے اس کو سمجھنا، کیا ہے؟ ایمان لا لینا کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے بھیجی گئی، کل ہم نے یہ چیز دیکھ لی۔ دوسری چیز قرآن کو پڑھنا ہے، لا کے گھر میں رکھ لینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں قرآن ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہم زندگی میں نہیں پڑھے تو اس کا مطلب ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا تو سیکھنا بھی اس کو، ٹھیک ہے؟ پڑھنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، خالی طوطا مینا کی طرح پڑھنے لینا بلکہ اس کو کیا کرنا؟ سمجھنا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ سبحانہ وتعالی کیا بیان کرتا ہے، کیا بولتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، سمجھنا۔ چوتھی چیز میری بہنوں، اس پر عمل کرنا، کیا کرنا؟ اب ایمان لا لیے، پڑھ لیے، سمجھ لیے تو کیا کرنا؟ اس کی زیادہ ضرورت ہے اب آج ہم کو۔ ہاں اب اس کے بعد اب جب عمل بھی کر لے رہے تو کیا کرنا؟ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ قرآن کے حقوق بول رہی ہوں میں، اب میرے پاس وقت نہیں اس کو ڈیٹیل میں جاؤں، میں آج کی تفسیر شروع کرنا ہے ہم کو۔ اس کے بعد چھٹواں اس کا حق ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ لوگ بیمار ہوں گے، روحانی طور پہ بھی ہوں گے، جسمانی طور پہ بھی ہوں گے، ذہنی طور پہ بھی ہوں گے، لہٰذا کیا کرو؟ قرآن سے شفا حاصل کرو۔ قرآن سے کیا کرنا؟ تو شفا حاصل کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے نا وہ طریقہ استعمال کر۔ شفا کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو لے کے گلے میں لٹکا لینا، بلکہ قرآن کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا تھے قرآن کے؟ پورے بولو، کتنے حقوق؟ جلدی بولو، جلدی جلدی بول دینا، کون سے 6 ہے وہ؟ اب یہ کبھی بھی نہیں بولنا، نیند میں سے اٹھا کے بھی اگر کوئی پوچھے نا ہاں یہ کرنا بلکہ بول دینا ایسا، ٹھیک ہے؟ اب یاد رہنا، جیسے آپ دیکھو ہمارا خود کا نام یاد رہتا، نیند میں سے اگر اٹھانے کے بعد تمہارے شوہر کا نام کیا ہے بولے تو یوں بولتے نہیں، سیدھا بولتے، پکا بولتے۔ ہاں تو ویسے ہی اب قرآن کے حقوق ہم کو یاد رہنا، یاد رہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں چلے الحمدللہ آج ہم قرآن کی تفسیر انشاءاللہ دیکھنے والے، قرآن کی ایک زبردست سورہ کی تفسیر دیکھنے والے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی اس سورہ کی تفسیر ہو چکی، لیکن یہ ایک اتنا جامع سورہ ہے، اللہ اکبر، جس کو قرآن کا خلاصہ کہا گیا ماشاءاللہ۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ پکا 114 ہی ہے؟ کتنے لوگ بول رہے بولو ذرا؟ ہاں رائٹ الحمدللہ۔ اب یاد رکھنا صرف اور صرف 114 چیپٹر سے اب ہمارے قرآن میں، اب 114 ہماری جو صورتیں ہیں قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یہ 114 صورتوں میں کئی صورتیں ہیں جو مکی ہیں، کئی صورتیں جو مدنی ہیں۔ تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے یہ بات واضح کر دی تھی، تھوڑا سا بتا دیں کہ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں۔ آنسر پراپر رہنا۔ مکی صورتیں 2 قسم کی صورتیں ہیں پوری قرآن مجید میں،
آپ قرآن کھولتے ہی آپ کو وہاں پر اوپر لکھ دیا جاتا ہے، آپ دیکھ لینا وہاں پر وہ مکی ہے یا مدنی ہے. مکی صورتوں کا مطلب وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے مکے میں یا مکے کے اطراف. اس کا ڈیفینیشن اچھا یاد رکھنا، کیونکہ اگر ہم خالی یہ بولیں گے نا کہ ہجرت سے پہلے مکے میں، تو کئی لوگ ہم کو گمراہ کر سکتے. ٹھیک ہے، مکے میں، مکے کے اطراف، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان کو کیا بولتے؟ پورے بولو نا. سحر میں کتنا کھانا کھائے جی؟ بغیر سحری کے تو نہیں ہے نا کوئی بھی، تو آواز نکالو نا، تھوڑا نکالیں گے نا. جب تک ہم اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے نا، پھر ہم کو یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. مکی صورتیں کس کو بول رہے؟ جلدی بولو. مدنی صورتیں کس کو بولتے؟ اس کو تھوڑا اپوزٹ کر لینا، خالی مکے کی جگہ مدینے کو لگا لینا. ٹھیک ہے، وہ صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد، ہجرت کو نہیں بھولنا کبھی بھی، ہجرت کے بعد مدینے میں یا مدینے کے اطراف نازل ہوئی، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مدنی صورتیں ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب دی گئی؟ کون بولے 23 سال؟ یاد رکھنا، دیکھو یہ ہماری بیس اور بنیاد ہے نا. 40 سال میں نبوت دی گئی نا. کہاں پر دی گئی؟ مکے میں، مدینے میں؟ مدنی دور کتنا ہے اللہ کے نبی کا؟ مدنی دور کتنا ہے؟ مدنی دور، مدینے کا دور کتنا ہے؟ پورا ٹوٹل نبوت کا دور 23 سال ہے. 40 سال میں نبوت دی گئی اللہ کے نبی کو. ٹھیک ہے، 63 میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، تو بچا کتنا دور؟ 23 میں جو مکے کا دور تھا وہ کتنا تھا؟ 13 تھا. 13 سال مکے کا ہے. کتنا سال ہے؟ کہاں کا؟ اس کے بعد ہجرت کے بعد جو 10 سال تھے وہ مدینے کے دور. مکی اور مدنی دور یاد رہنا. اب یہاں سے تھوڑا بھی کنفیوز نہیں ہونا. اگر کنفیوز ہوئے تو یہ سیرت کو، پھر قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے ہو. بات آ گئی نا آپ سمجھ میں؟ اب جو میں اور آپ آج جس سورے کو پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ سورہ ہے قرآن کو کھولتے ہی، جیسے ہی آپ قرآن کو کھولیں گے پہلا سورہ ہم کو کون سا نظر آئے گا؟ کون سا؟ سورۃ الفاتحہ. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے. اور سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورہ ہے. کون سا سورہ ہے؟ میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر وضاحت کر دوں کہ مکی اور مدنی سوروں کی تھیم کیا ہے، اس کے سبجیکٹس کیا ہے. اگر ہم کو یہ بھی اگر تھوڑا سا نالج رہے گا، تھوڑے نکات معلوم رہیں گے، تو ہم کو مکی اور مدنی صورتوں میں کو پڑھنے میں ایک مائنڈ میں ایک چیز رہے گی کہ ہاں اچھا مکی صورتوں میں یہ سبجیکٹس اللہ تعالیٰ بول رہے اور مدنی صورتوں میں یہ سبجیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے. مکی جتنی صورتیں، جتنی قرآن مجید میں مکی صورتیں ہیں، جتنی مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے، ان تمام کی تمام مکی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیادی طور پر جن مضامین کے بارے میں بات کر رہے، جو سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے، وہ سب سے پہلے توحید ہے، توحید کے اقسام، آخرت، قیامت کے احوال، رسالت، ٹھیک ہے، انسانی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی انسان کے، اور پھر اسی طریقے سے پچھلی قوموں کے جتنے واقعات ہیں، وہ تمام کے تمام واقعات ہم کو کس میں ملتے ہیں؟ مکی دور کے میں. مکی صورتیں جتنی ہیں نا، اس کی یہ تھیم ہے. جتنی آپ مکی صورتیں پڑھیں گے نا، اب اس کے اندر آپ کو بنیادی زیادہ تر کیا چیزیں ملیں گی؟ توحید ملیں گی، توحید کے اقسام ملیں گے، ٹھیک ہے، تو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملیں گی، آخرت ملیں گی، قیامت کے بارے میں ملیں گا، ٹھیک ہے. اور پچھلی قومیں جتنی تھی، جتنے امتیں پچھلی آئی تھی، وہ تمام کی تمام امتوں کے بارے میں ہم کو مکی صورتوں میں ملتا. کس میں ملتا؟ یہ تھیم یاد رکھنا. یہ تھیم تبھی ہم کو معلوم ہوتی جب ہم پوری قرآن پڑھتے نا، تبھی معلوم ہوتا. اور پورا پڑھ کے بول رہی ہوں میں، پورا نچوڑا آپ لوگوں کو مست ایزیلی یوں لا کے ریڈی میڈ دے رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. تو اب بولو مکی صورتوں کی تھیم کیا ہے؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی اس کے اندر. اور کب نازل، کہاں نازل ہو رہے؟ مکے میں نازل ہو رہے، ٹھیک ہے. اب مکے میں جو نازل ہو رہے تھے نا، جو صورتیں جو نازل ہو رہی تھی، مکے کے حالات جو تھے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. شروعات میں جب قرآن نازل ہوا، اسلام لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہوا، تو کیا آسان تھا لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا، اسلام پر قائم رہنا؟ نہیں تھا نا، بہت مشکل تھا نا. اس مشکل وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو صورتیں نازل کر رہے تھے نا، ایسی صورتیں تھی واللہ اکبر، جو مکی صورتوں کی جو پوری تھیم تھی نا، ٹھیک ہے، دنیا میں تم کو ظلم ہو رہا، تمہارا بدلہ آخرت جنت ہے.
صبر کر لو جنت ہے. دیکھو پچھلی قوموں پر ظلم کیا گیا, اللہ تعالیٰ کیسے حالات میں کیسی چیزیں ہم کو وہاں پر بتا رہا ہے. یہ قرآن کی ایک بہت بڑی خوبی اور خاصیت ہے کہ ہم کو جہاں پر جس چیز کی جیسی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آیتیں ہمارے لیے نازل کر دیا. مکے میں صحابہ پریشان ہو رہے تھے, ہے نا, ان پر ظلم کیے جا رہے تھے, تو اللہ نے جو مکی صورتوں کی جو تھیم نازل کی نا, یہ وہی ہے توحید, اللہ کی ذات پہ یقین رکھو. لوگ ظلم کر رہے, تکلیف دے رہے, قربانیاں دینی پڑ رہی, جان دے دینی پڑ رہی, اپنے مال کو قربان کر دینا پڑا, گھروں کو چھوڑنا پڑ رہا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, توحید کو مضبوط پکڑ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا نا, اللہ کے نبی پر ایمان کو مضبوط رکھو. قیامت کے دن کو یاد رکھو, یہ ظالموں کو اللہ نہیں چھوڑے گا, قیامت کے دن پکڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس وقت وہاں پر مکے میں جو ظلم ہو رہا تھا, اس ظلم کو یہ نہیں بول رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے رہو ایمان پہ. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے وہاں کے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی تھی. پورے مکی صورتوں میں یہی تھیم ہے, یہی تھیم ہے. پچھلے قوموں کے واقعات, صحابہ کے اللہ کے نبی کو بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر اتنا ظلم ہو رہا, اللہ کو بولے نا کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلے قوموں کے واقعات بیان کر کے بتا دیا کہ تم پر جو ظلم ہوا نا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, ابھی پچھلے قوموں پر تو اس سے زیادہ ظلم ہوا. لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر ان کو وہاں پر قتل کیا جاتا تھا, وہاں پر ان کو مارا جاتا تھا. ویسے تو ابھی تم پر حالات نہیں آئے, یعنی جو ظلم ہے اس کو بھی کم کر کے بتا دے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ پوری تھیم کس کی ہے, کس کی ہے؟ اور مدنی صورتوں کی جو تھیم ہے نا وہ تقریباً احکام اور مسائل پہ. کیا ہوا تو کیا کرنا, کن حالات میں اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ مسئلے کو حل کیسے کرنا. وراثت کا مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, نکاح کے مسائل ہے, یہ تقریباً یہ چیزیں جو آئی نا, عورتوں کے حقوق کی بات ہے, ٹھیک ہے, حقوق میں کس کا حق کتنا ہے, یہ سب چیزیں جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ پوری کس میں آئی, کس کی تھیم میں ہے, مدنی صورتوں کی تھیم میں. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ سب کو یہاں پر اب یاد رکھنی ہے. اب یہاں پر ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے, سورۃ الفاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے. تو سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہے جس کو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہماری زندگی میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ کون سی ہے؟ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا, یہ جتنی جامع ہے نا, جتنی عظیم سورہ ہے نا, اللہ نے اس کی اتنی زیادہ عظمتیں اللہ نے بیان کی. ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم, کئی مقامات پر بھی ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ہیں, تقریباً 10 نام قرآن اور حدیث میں ہم کو ملتے ہیں. میں نے پچھلے رمضان کے درس میں رکھ دیا تھا, لیکن 1 2 3 تھوڑے بول کر میں انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گی, کیونکہ مجھے وہ جو پچھلا درس تھا نا اس کو ہٹا کے اس کے بجائے کچھ اور ایکسٹرا چیزیں آپ کو بتلانی ہے انشاءاللہ آج, ٹھیک ہے. تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب. کیا ہے, کس کی, اس کی میننگ کیا ہے؟ کتاب کی. یہ وہ سورہ ہے جس کو پوری قرآن کی ماں کہا گیا, جڑ, بنیاد, بیس کہا گیا. اللہ اکبر, یعنی یہ بڑی اہم سورہ ہے. اور اسی طرح ام القرآن کہا گیا, جہاں اللہ نے کتاب کا وہاں پر ام القرآن بھی کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر اسی طرح قرآن کے جو تفسیر مفسر قرآن ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حق میں دعا کی تھی, کس کے حق میں دعا کی تھی, کون سے صحابی کے حق میں دعا کی تھی, کون سے صحابی کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کرنا. کس کو؟ نہیں, مفسر قرآن, جن کی تفسیر کے بغیر آج ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. صحابی, گسا لگاؤ ذرا تھوڑے تھوڑے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہے؟ اتنا کلو دے دی نا, بولو نا اب. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, چلے گی لنک. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں, جلدی بولو. ارے کیا جی, ہیروئن کے کتنے بیٹوں کے کتنے ان کے نام آئے پورے یاد ہے نا. عباس رضی اللہ عنہ کون ہے, پہلے وہ بولو کون ہے. عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کنفیوژن میں کہیں کو ہے, ارے بولو نا. صحابی تو ہے یقیناً, اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نا؟ ہے نہیں ہے؟ یا اللہ اگر ایسا کرے نا تو پھر مجھے بہت ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. دیکھو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اب ایک بات بول دینے کے بعد اب ریٹرن اگر پوچھوں نا فٹ بول کے آنسر آ جانا تو آپ لوگ انشاءاللہ زیادہ چیزیں سیکھنے والے ہیں. نہیں تو پھر وہ تھوڑی مختصر چیزیں سیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. اب آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے یہ چیزیں. سسرالیہ سب کو میوٹ رکھے. آپ کو ہوسٹ نہیں ہوسٹ ہے آپ ایگزام کی. چلے ہاں تو مفسر قرآن کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی. اور کوئی نہیں ہے؟ کون ہے بولو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تفسیر کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بات یاد رکھو. اب میں دوبارہ نہیں بولوں گی اس چیز کو, ٹھیک ہے؟ یاد رکھ لینا, آپ سب یاد رکھیں گے اس کو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کو کیا نام دیا معلوم ہے؟ اساس القرآن. کیا نام دیا سورۃ الفاتحہ کو؟ قرآن کی اساس, قرآن کی جڑ, قرآن کی بیس کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ تفسیر کا علم عطا کیا تھا جس میں وہ قرآن کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے. تو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کو کیا نام دیا؟ جلدی بولو. اساس کس کو بولتے ہیں جی؟ جڑ, اساس, ٹھیک ہے؟ اصل اس کی پوری قرآن کی اصل اب کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. پوری قرآن کی اصل کیا ہے؟ اب اس کے بہت نام ہے. اس کو کافیہ بھی کہا گیا, شافیہ بھی کہا, شفا بھی کہا گیا, ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سبع المثانی بھی کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ جو سورہ ہے کتنی آیتیں اس کے اندر؟ پورے لوگ مصحف لے کے آئے نا, ذرا گنو الحمدللہ رب العالمین سے کتنے سورے, کتنے آیتیں, جلدی گنو. لیکن اس کو تو سبع المثانی کہا گیا. یس, یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی مکمل 7 آیات ہے. کتنی آیات ہے؟ اور یہ کون سی سورہ ہے؟ مکہ یا مدنی؟ مکی یا مدنی؟ مکی سورہ ہے جس کے اندر 7 آیتیں ہیں. اور یہ 7 آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے. تو اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت تو بہت ساری ہے, بس 1-2 فضیلتیں بول کر میں ہمارے اصل عنوان کی طرف آگے بڑھوں گی, ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت آپ کیا جانتے ہیں؟ رقیہ میں بھی شامل ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی میں اگر کسی سورے کے ساتھ رقیہ کرتے تھے, صرف اور صرف اگر رقیہ کرتے تھے تو وہ کس سے؟ سورۃ الفاتحہ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری سوروں سے کبھی رقیہ نہیں کرے. سورۃ الفاتحہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی نا, جب بھی ان کو دم کر لینا پڑتا تو صرف اور صرف سورۃ فاتحہ کو پڑھا کرتے تھے. ہاں, سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور مطلب اس کی اہمیت جب ہم کو معلوم نہیں رہیں گی, اس کے اندر کیا ہے وہ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی؟ اس کو ام القرآن کہا گیا, قرآن کی ماں کہا گیا, قرآن کی کتاب کی ماں کہا گیا ہے نا. اور مسند احمد کی حدیث ہے, لکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کعب بن مالک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ایک ایسی سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے جو نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ خود قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں اس کے جیسی کوئی سورہ ہے ہی نہیں. اور وہ سورہ کون سی ہے؟ یعنی یہ وہ عظیم سورہ ہے, وہ عظیم سورہ ہے جس کے جیسا قرآن میں بھی کوئی اور سورہ نہیں. اتنی اہمیت کے حامل یہ سورہ ہے. اور یہ وہ سورہ ہے جس کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص فرشتے کو بھیجا. جبرائیل امین کو پہلے نہیں بھیجا, معلوم ہے آپ کو. یہ بھی صحیح مسلم اور نسائی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے, اور جب جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے آسمان سے ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی. اور جب دھماکے کی آواز آئی تو جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ دھماکے والی آواز کون سی ہے, کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا.
جبرائیل امین نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس دروازے سے ایک وہ فرشتہ آنے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ ایک ایسی چیز لے کر آنے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ فرشتہ آیا، خاص فرشتہ، خاص دروازے سے خاص چیزیں لے کر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 2 نور عطا کیے ہیں۔ پہلا نور سورۃ الفاتحہ، دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، یعنی یہ 2 چیزیں ایسی ہے جو کہ ایک خاص، دیکھو اب کسی ایک خاص، ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں نا نارملی ان کو ایک خاص دروازے سے بلایا جاتا ہے نا، کون سے بھی دروازے سے آ جاؤ بولتے ہیں ان کو، بولتے جن کو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت اہم ہے، جو بہت اسپیشل ہے، ان کے لیے اسپیشل انتظام کرتے ہیں نا، تو یہ وہ سورہ ہے جس کے لیے، جس کو بھیجنے کے لیے اسپیشل انتظام کیا گیا، اسپیشل انتظام۔ سوچو اب کہ یہ سورہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، اللہ اکبر، اس کی فضیلت کا اندازہ لگاؤ خالی۔ اگر کسی سورہ کی فضیلت نہیں معلوم ہے نا، پھر اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آنے والا، وہ ٹیسٹ نہیں آنے والا۔ تو اب بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ کامن سورہ ہے، بہت اہمیت، حد سے زیادہ فضیلت والا سورہ ہے، اتنی فضیلت کہ اس کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص دروازہ کھولا، ایک خاص فرشتے کو بھیجا۔ بات آ گئی نا پوری اب سمجھ میں؟ اس کے کئی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی فضیلت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ پورے لوگوں بولنا مجھے، ساؤنڈ تھوڑا بڑھائیے۔ جس میں اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے اندر کہتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد۔ حدیث کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو نماز، جو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے صلاح کہا، دعا کہا۔ صلاح کے معنی کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو، سورۃ الفاتحہ کو کیا کیا؟ میرے اور میرے بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا، آدھی آدھی کر دیا۔ تو اب آدھی آدھی جو اللہ نے کیا نا، آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کیسے کہا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی دعا ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب یہ کسی دوسرے سورے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ سوچو اب یہاں پر اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ تھوڑا۔ کسی دوسرے سورے کو نہیں کہا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور آدھی بندوں کے لیے۔ تو وہ خاص سورہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں کیا بولتے ہیں؟ علم کا سورہ بولتے نا۔ اب ہم بولیں گے علم کا سورہ بول کے، کیا بولیں گے پھر؟ سورۃ الفاتحہ بولیں گے۔ ہماری آج لا علمی کی وجہ سے حال ہمارا یہ ہے، سورہ کیا بولتے؟ خل کے سورہ پڑھ لیں گے اماں بولتے ہے نا، خل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھو بولتے۔ سوروں کے نام ہم کو یاد ہونے چاہیے۔ اب آپ سب کا ہوم ورک ہے 22 ڈیز کا۔ کیا ہوم ورک ہے؟ آپ سب کو سورہ کے نیمز یاد کرنا ہے، 114 سورہ کے نام یاد کرنا ہے۔ جو کوئی ہماری بہن بغیر دیکھے زبردست انداز میں 114 سورتوں کے نام ان 22 دنوں میں یاد کر لیں گے نا، ان کے لیے ایک اسپیشل انشاءاللہ انعام ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یاد کر لینا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نام بولتے آپ اس کے اندر دیکھ لیتے وہ سورہ کہاں پر ہے، کس جگہ ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی قرآن کو پڑھتے وقت۔ تو اب کیا کرنا؟ آپ کا ہوم ورک کیا ہے بولو؟ یاد کریں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ یاد کر رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے الحمدللہ، پورے لوگ یاد کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ڈیلی کم سے کم 5 یا 10 سورے یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ چاہے تو لاسٹ میں انشاءاللہ وہ 10 سوروں کے نام بھی آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے ہی کوئی یہاں پر آ کے پڑھا سکتے ہیں تاکہ ان کو وہ یاد کر لیں اس کو۔ تو اب یہاں پر خالی نیمز یاد کرنا ہے، نیم، اس کا نیم اور نمبر بھی یاد کرنا، کون سی سورہ کے بعد کون سا سورہ ہے، سورہ نمبر 2 کیا ہے، سورہ نمبر 5 کون سا ہے، سورہ نمبر 10 کون سا ہے۔ نمبر بولتے نام یاد آ جانا، نام بولتے نمبر یاد آ جانا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یاد ہو جاتا۔ اپنے دنیا کی چیزیں کیسا یاد ہوتے اپنے کو؟ گلیوں کے نامہ ہے نا، کارنروں پہ کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ یاد ہو جاتا۔ تو یہ تو بہت آسان چیز ہے، خالی 114 چیزیں ہیں، ہے نا، یاد ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب یہ
اب یہ سورہ اسپیشل اسی لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا سکھائی گئی نا. آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ پورے بولو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, کئی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ 22 دن میں 22 دعائیں یاد دلائی جائے گی انشاءاللہ. تو 22 دعائیں بھی یاد ہو جائے گی, قرآن کی تفسیر بھی ساتھ میں ہوگی, احادیث کی تفسیر بھی ساتھ میں ہوگی انشاءاللہ, اور پھر سورہ نمبر اور نیمز بھی ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ. یہ رمضان اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک ایک دعا سکھائی گئی. اسی طرح مجھے جو دعا دی گئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا دی گئی وہ کون سی دعا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. تو اب سورۃ جو فاتحہ ہے, الحمد کا سورہ جس کو ہم بول رہے, الحمدللہ رب العالمین سے جو سورہ شروع ہو رہا, ہمارے قرآن کی ابتدا ہو رہی. فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ ابتدا, اسٹارٹنگ, شروعات. تو میری بہنوں, یہ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورہ ہے جو پوری قرآن کا خلاصہ ہے. کیا ہے؟ سمری. سمری کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو ایک کتاب, ہم جو کتاب پڑھتے نا, اس کا لاسٹ میں ایک سمری دی جاتی نا, کہ پوری قرآن میں کیا ہے اس کے اندر بتا دیا جاتا. تو بالکل اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ پوری قرآن کی سمری ہے. کیا ہے بولو؟ سمری کس کو بول رہے؟ یعنی تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا گیا, بنیادی چیزیں تمام بتا دی گئی پوری قرآن مجید کی. کس میں؟ سورۃ الفاتحہ میں. پوری قرآن مجید میں یاد رکھو 3 بنیادی مضامین ہیں, 3 سبجیکٹ ہے پوری قرآن مجید میں. کون کون سے؟ آپ لکھ لو وہ لوگ, کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے اندر قرآن پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. یا اللہ, ہاں چل. سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے پورے قرآن مجید میں 3 سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, مدنی اور مکی کا تو میں وہ آپ لوگوں کو الگ سے بتا دی, لیکن پوری قرآن مجید میں جو 3 سبجیکٹ ہے, پہلا سبجیکٹ ہے توحید کا اور توحید کی اقسام کا. ٹھیک ہے. دوسرا سبجیکٹ ہے پچھلی جتنی قومیں تھی ان کے حالات. ٹھیک ہے, کیا ہوا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, یہ دوسری چیز میں. اور دوسری چیز میں یہ بھی شامل ہے کہ پچھلی قوموں کے جب بارے میں اللہ نے بیان کیا نا, آنے والے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا. آنے والے حالات کیا ہوگے, خبر میں کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا, آخرت کے دن کیا ہوگا, یہ بھی تمام چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. اور جنت اور جہنم. پہلی چیز, پہلا سبجیکٹ کیا ہے بولو؟ توحید اور اس کے اقسام. دوسری چیز کیا ہے؟ آنے والے حالات, آنے والے پورے حالات. اب ٹھیک ہے, ہمارے اب کے جو ہے وہ بھی, اور مرنے کے بعد سے, ہماری سانس نکلنے کے بعد سے جب دوبارہ سانس ڈال دی جائے گی, جب ہم کو خبر میں ڈالا جائے گا, خبر سے لے کر پورے میدان محشر تک, میدان محشر سے جنت یا جہنم تک, یہ تمام کی تمام چیزیں سیکنڈ سٹیج میں آ گئی, سیکنڈ مضمون میں آ گئی. تھرڈ جو مضمون ہے وہ احکام اور مسائل کا ہے. ٹھیک ہے, یہی 3 بیسک چیزیں آپ کو پوری قرآن مجید میں ملنے والی ہیں. یہی 3 بیسک چیزیں ہیں. تو اب یہ 3 کے 3 بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ڈال دیے. یہ 3 کی 3 چیزیں بھی ہم کو سورۃ الفاتحہ میں مل جاتی ہے. ہم سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتے ہیں, کیا پڑھ کے شروع کرتے ہیں؟ قرآن جب بھی ہم کو پڑھنا ہے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ. کیا ہے؟ ہاں, تعوذ اور تسمیہ کو استعاذہ اور بسملہ بھی بولا جاتا ہے. اس کا ایک اور نام یہ بھی ہے, اس بات کو یاد رکھ لیجئے. تعوذ مطلب پناہ مانگنا. ٹھیک ہے, ہم کیا پڑھ رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ, میں, ذو باللہ, پناہ مانگتی ہوں کس کی؟ من الشیطان الرجیم, شیطان اور مردود کے شر سے. اب یہاں پر دیکھو, مجھے آپ سب لوگ بتاؤ کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا؟ اب آنسر دینا پورے لوگ, خالی نہ بیٹھنا کوئی بھی. ہم تو پہلے سے سن لیتے آگے, جس لیے پڑھ لیتے, خالی ختم. کبھی غور نہیں کرے. کئی کو بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بریانی سامنے رکھی ہوئی ہے, کیا کیا چیزیں ہے نہیں ہے, سب چیزیں دیکھتے نا اس میں ہے, چلو کھا لیں گے. بریانی ہے کہ دال ہے کہ کھانا ہے کہ کھا لیں گے, بولتے کیا ہے معلوم رہتا نا.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के पीछे एक जबरदस्त थीम है जो मुझे और आपको समझनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम कुरान पढ़ो तो अऊज़ु बिल्लाह पहले पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से पहले क्या करो, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दो, अल्लाह की पनाह में तुम आ जाओ। इसकी वजह यह है मेरी बहनों, क्योंकि मेरा और आपका जो दुश्मन है ना शैतान, ये वो है जो मुझे और आपको, अगर हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है वो हमको कुरान पढ़ने के बाद भी कुरान से हिदायत हासिल करने वाला ना बनाए। मुझे मेरी और आपकी हिदायत में रुकावट बन सकता है ये शैतान, है ना। और दूसरी चीज, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको इसीलिए सिखाया कि मैं और आप दुनिया का कोई भी काम कर ले, जब तक हम अल्लाह की पनाह में नहीं जाएंगे तब तक हम उसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम अल्लाह की पनाह में नहीं जाएंगे, मेरे और आपके पीछे कौन लगे रहेगा? हर काम को रोकने के लिए कौन आएगा? इसीलिए कुरान पढ़ रहे तो हमको, हमारे लिए जरूरी है कि हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह की पनाह में चले जाए और इस बात का इकरार करें कि ऐ अल्लाह, ये जो दुश्मन है ना, उससे हमारे अंदर बचने की ताकत नहीं है हमारे पास बचने की ताकत। जब तक अल्लाह ना चाहे हम इस शैतान के शर से बच। इसीलिए अल्लाह ने हमको सिखाया है कि पहले क्या करो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ इस दुश्मन के शर से। और वहां पर एक और चीज हम क्या करें मालूम, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी कमजोरी का एहसास दिला रहे। क्या बोल के? अल्लाह हम कमजोर है, अल्लाह हम आजिज बंदे, अल्लाह हम खुद से अपने आप को सेव नहीं कर सकते, अल्लाह हम खुद से तमाम कुरान के फायदों को नहीं उठा सकते, अल्लाह हम खुद से ये शैतान के शर से नहीं बच सकते, अल्लाह हमको तेरी मदद की जरूरत होगी। अल्लाह जब तक तू हमको हमारी पनाह में नहीं लेगा ना, अल्लाह तू अपनी पनाह में नहीं लेगा, अल्लाह हम ये शैतान के शर से बचने वाले नहीं है। देखो यहाँ पर एक और चीज ये भी जो हमको समझनी होगी। तो अब यहाँ पर बात समझ में आ गई ना? तो ताऊज़ क्यों पढ़ रहे हैं हम? अब ताऊज़ पढ़ लिए, इस्तिआज़ा पढ़ लिया हमने, उसके बाद क्या पढ़ते? बस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है उसके माने क्या है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। तो ये हमारे जो इंडिया या फिर उर्दू के जो तर्जुमा है उसके अंदर डाला जाता है, लेकिन लफ्ज ब लफ्ज में ये शुरू नहीं आता। ठीक है, अल्लाह के नाम से, हर चीज अल्लाह के नाम से, तो इब्तिदा अल्लाह के नाम से ही होती है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम, निहायत रहम करने वाला है। तो अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह के जरिए हमको सिखाया गया कि जब भी तुम किसी काम की शुरुआत करो, पहले तो अपने आप को अल्लाह के पनाह में दे दो। कामयाबी हासिल करना चाहती हो, कामयाबी के यहाँ पर सीढ़ियां बता दी जा रही है आप लोगों को। अल्लाह की पनाह में आ जाओ, फिर अल्लाह के नाम से शुरू करो। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से हम सबको शुरू करना है। अब ये बिस्मिल्लाह जो है ना, ये मास्टर की है दुआओं का। रोजा खोलना है, क्या बोल के खोलना है? बिस्मिल्लाह बोल के खोलना है, अल्लाह के नाम से शुरू करना है। जिंदगी का कोई भी काम जब भी हम बिस्मिल्लाह बोल के कहेंगे ना, हमको नुकसान नहीं होगा, इस बात को याद रखें। क्योंकि जो बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है ना, अल्लाह तेरे नाम से, अब यानी अब ये जो आगे का काम है वो तेरे हवाले, तो अब वहां पर वो किसके जिम्मे चले जाता? तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक नहीं चाहेगा हमको नुकसान नहीं हो सकता। इसीलिए हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सूरतुल फातिहा है, सूरतुल फातिहा की पहली जो आयत है वो यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मुफस्सिरीन में बहुत सारा इख्तिलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये पूरी कुरान की आयत है, कुरान में पूरी आयत है ये, सिवाय सूरह तौबा के। ठीक है, शुरुआत में जो आ गई ना, तो कुरान में जितने सूरह वो तमाम सूरह की एक आयत है। ये एक ग्रोह बोलता, मुफस्सिरीन का एक ग्रोह ये बोलता। दूसरा जो ग्रोह है मुफस्सिरीन के, वो ये कहते हैं कि नहीं, सूरतुल फातिहा की ही ये आयत है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ये सबउल मसानी है, 7 आयतों वाली है। जब तक हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शामिल नहीं करेंगे वो 7 आयतों वाली बन नहीं सकती। तो अब यहाँ पर पहली आयत तो हमने देख लिया, क्या बोलो पहली आयत क्या है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माने क्या है उसके? हाँ, तो अब उसके बाद जो आयत शुरू हो रही, अब यहाँ से देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 3 जो मजमून है जो पूरे कुरान मजीद में बयान किए गए, अब हमको सूरतुल फातिहा में उसको ढूंढना है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोल रहे ना? पूरे लोगों को सूरतुल फातिहा याद है? पढ़ो पूरे मिलके एक साथ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करें पूरे। कहाँ से शुरू करना है?
جلدی جلدی ایک آواز میں پڑھنا پورے. کدھر کدھر کی جا رہے تھے پورے آواز؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے، تعریف ہے کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب یہاں پر ہم تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ دیکھو سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لو. اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں سمجھا تو آپ نے قرآن کے خلاصے کو نہیں سمجھا. اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں سمجھا تو آپ کی اپنے نمازوں کو نہیں سمجھا. اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں سمجھا تو قرآن کے پھر پیغام کو بھی آپ نے نہیں سمجھا. یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے. حالانکہ پچھلے سال یہ رکھ دی گئی تھی لیکن اس بار پھر سے میں نے اس کو اسی لیے لیا کیونکہ یہ اتنی ضروری اور اہم ہے. اور یہاں پر آج ہمارے پاس جو ہے وہ آدھے سے زیادہ وہ اسٹرینتھ ہے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے. ہاں تو اب یہاں پر دیکھو حمد ہے. کس کے لیے حمد ہے جی؟ کیوں یہاں پر اللہ کے لیے حمد بیان کی جائے؟ للہ رب العالمین. ہاں اب دیکھو اللہ کی تعریف بیان کی جاری. اب یہاں پر ایسا نہیں ہونا میں لیکچر دے رہی آپ یہاں سن رہے نہیں, آپ بھی انوالو ہونا. یہاں پر میں آپ سے بات کر رہی ہوں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے اوپر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہوں. ایک آئے ایک ہوتا ہے ایک لیکچر, ایک ہوتی ہے تقریر. ٹھیک ہے, آئے دے دیے چلے گئے, سامنے والے کچھ سمجھے یا نہ سمجھے نہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آج اس کو سمجھ کے جائے. جتنی تفسیریں بولی جائے گی نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پوچھتے ہوئے بولتے ہوئے انشاءاللہ کی جائے گی. تو اپنے آپ کو اب انوالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پورے لوگ جو کون سی قرآن لے کے آئے؟ ترجمے والی لے کے آئے یا تو خالی قرآن لے کے آئے؟ ترجمے کی لائے. ہاں تو ترجمہ بھی اب ساتھ ساتھ میرے بولتے ہوئے جانا ہے آپ سب کو. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بولو, پورے بولو, جلدی بولو. ہاں تعریف ہے کس کے لیے؟ اس رب کے لیے, اللہ رب العالمین کے, جس کو رب کہا گیا. یہاں پر رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. پالنے والا کس کو بولتے جی؟ آنسر آنا. اب یہاں سے سن کے یہاں سے نکل رہا تو نہیں نا؟ یہاں سے جا رہا نا سیدھا ڈائریکٹ ادھر جا رہا نا؟ ہاں اگر یہاں سے جا رہا تو بھی بول دینا, یہاں سے جا کے یہاں سے نکل رہا تو بھی بول دینا. پھر میں یہاں کیسا ڈالنا ہے وہ مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو اب یہاں پہ جو رب بولا جا رہا نا, یہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو 99 نیمز ہمارے پاس آتے ہیں نا, اس کے اندر یہ رب کی صفت نہیں ہے. وہ کہاں سے شروع ہوتی؟ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, وہاں سے جو 99 نیمز ہے نا اس کے اندر رب کی صفت نہیں ہے. جو رب ہے نا یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے, اتنی عظیم صفت ہے, اتنی جامع صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جس کے اندر کئی معنی آتے, کئی معنی آتے. رب کہتے ہیں ذمہ دار کو. کس کو بولتے ہیں؟ ذمہ دار. آپ کی ہر چیز کا ذمہ دار. دیکھو ہم سورہ فاتحہ میں نماز میں بھی ٹھہر رہے, اگر پڑھ رہے ہم یا قرآن بھی پڑھ رہے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بول رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا ذمہ دار ہے, ہر چیز کی میری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. ہمارے گھر کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے نا, ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا نہیں کرتا؟ کرتے ہیں نا. ہمارے جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا رب ہمارا ذمہ دار ہے, ہم کو کھلانے والا, ہم کو پلانے والا ہے نا, ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے والا. رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت آپ کو وہ چیز عطا کر دے. اس کو کہتے ہیں عربی میں رب. ٹھیک ہے, اور یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت ہے. جو رب العالمین ہے یہ یا رب العالم ہے یہاں پر؟ عالمین. عالمین کس کو بولتے ہیں؟ ساری یہ دنیا نہیں, لارڈ آف دس ورلڈ نہیں, بلکہ جتنی دنیا ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, جو ہم نہیں دیکھ سکتے, پوری کائنات میں جتنے عالم ہیں وہ تمام کے تمام عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب پوری کے پوری عالمین کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو چلانے والا کون ہے؟ ان کو روکنے والا کون ہے؟ ان کو تباہ اور برباد کرنے والا کون ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یعنی ہماری ہر چیز کا ذمہ دار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہاں پہلی چیز عقیدہ یہاں پر مضبوط کر دیا جا رہا, توحید بتا دی جا رہی. دیکھو توحید سکھا دی جا رہی. یہاں پر دیکھو ہر چیز کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تم کو عزت دینے والا, تم کو ذلت دینے والا, تم کو خوشی دینے والا, تم کو غم دینے والا, تم کو بیماری دینے والا, بیماریوں سے نکالنے والا, ہر قسم کی عیش و آرام اور سکون دینے والا, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. توحید یہاں پر دے دی گئی. ٹھیک ہے. اب توحید کی 2 قسمیں اس کے بعد آ رہی وہاں پر. الحمدللہ رب العالمین, یہ لفظ اتنا جامع ہے میری بہنوں, یہ پورا کلمہ اتنا جامع ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے نا, تو اب اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کی اللہ دعا قبول کر لے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ایک بیان کیا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اللہ کی تعریف بیان کرے. اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کا پہلا کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب کو سکھا دیا, وہ کیا ہے؟ پورے بولو, زور سے بولو نا جی. اب میں میری آواز کم کرتی ہوں تو تم لوگ کی آواز نکلتی ہے اب یہاں پر. اب آواز نکلنا. اب ہاں دوسرا کلمہ کیا ہے؟ تیسری آیت کیا ہے بولیے؟ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم اسماء و صفات. آگے دیکھو ہم بولے نہیں, سورۃ الفاتحہ پوری قرآن کی سمری ہے, بولے نا. توحید آ گئی. دیکھو یہاں پر توحید کی قسمیں بھی آ گئی یہاں پر. رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم کس کو بولتے؟ یس, رحمان اور رحیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبالغے کے صیغے. ٹھیک ہے, حد درجے کے آگے. اس سے زیادہ آپ کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ رحم کرنے والا, حد سے زیادہ رحم کرنے والا, بے انتہا رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اب بے انتہا رحم کرنے میں بھی اللہ کی 2 صفتیں ہیں. ایک رحمان والی ہے جو کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے ہے. بارش ہوتی سب کے لیے ہوتی یا نہیں؟ تو پھر نہیں مسلمانوں پہ ہوتی خالی, ایسا ہوتا کیا؟ نہیں. کھیتی کرتا کسان, کھیتی کرتا تو مسلمانوں کے اس میں ہوتی اور نمازیوں کے اس میں ہوتی کیا؟ ایسا ہے نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر رحم کرے گا. بارش اللہ کی رحمت ہے نہیں ہے نا, وہ سب کے لیے ہے. اناج سب کے لیے, کھانا پینا سب کے لیے, اور شادیاں اور اولادیں دے رہا اللہ سبحانہ. اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلم کو بھی دے رہا, غیر مسلم کو بھی دے رہا, نمازی کو بھی دے رہا, غیر نمازی کو بھی دے رہا, سب کو دے رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ کون سی صفت ہے اللہ کی؟ رحمان والی صفت ہے. کون سی؟ اب جو رحیم ہے نا, یہ بڑی خاص صفت ہے, بڑی خاص صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف قیامت کے دن اس کے خاص بندوں کو دے گا, ہر ایک کو نہیں دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے. آمین آمین. تو اب یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی. رحمان اور رحیم. سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے, آپ الحمدللہ رب العالمین. دماغ میں بیٹھ جانا یہ بات کہ اب میرا ذمہ دار اللہ ہے, ہر چیز کا غم میرا ہلکا ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا ذمہ دار اللہ ہے, تو اب وہ کر لے گا, وہ سنبھال لے گا. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, وہ رحم کرے گا مجھ پر, دنیا میں بھی رحم کرے گا, اور اگر میں اس کی بات مانوں تو وہ میری آخرت میں بھی بات مانے گا, آخرت میں بھی مجھ پر رحم کرے گا. تیسری بات کیا ہے؟ مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے, بادشاہ ہے, جس دن اس کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت چلنے والی. اگر کوئی بندی سورۃ الفاتحہ کو سمجھ گئے نا, اس کی زندگی سنور جاتی. وہ کبھی گناہ اور برائیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے اس بات کا. سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے والی نہ شرک کی طرف جا سکتی, سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے والی نہ بدعات کی طرف جا سکتی, سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے والی نہ گناہوں اور برائیوں کی طرف جا سکتی, جھوٹ غیبت چغل خوری نہ کبھی اس چیز کی طرف جا سکتی ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب یہاں پر ڈرانے والی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر آ چکی ہے. دیکھو تعریف جب کسی کی بھی کی جاتی ہے نا, 4 وجہ سے کی جاتی ہے. کسی کی بھی تعریف کی جاتی نا تو کتنی وجہ سے کی جاتی ہے بولو؟ 4. اب وہ 4 وجوہات کیا ہے, وہ سب سے پہلی چیز لکھ لو آپ لوگ. جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے, کسی کی تعریف کرتے, تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذاتی کوئی کمال ہو, رائٹ. یعنی مثال کے طور پر کوئی خوبصورت ہے تو ہم ان کی تعریف بھی کرتے, ان سے محبت بھی ہو جاتی, ہوتی نہیں ہوتی؟ تعریف کا یہ ایک مضمون ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے تعریف کرنے کی, ذاتی چیزوں کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے. سخی, ارے کیا سخی ہے بھائی, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں,
یا ذاتی صفت آ گئی ہے تعریف کرنے کی. دوسری صفت کیا ہے؟ احسان. کیا ہے؟ ہم کسی کی تعریف کب کرتے؟ جب ہم پر کوئی احسان کرے. رائٹ؟ جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے ماں باپ کی ہم تعریف کرتے. ہر اولاد اپنے ماں باپ کی تعریف کرتی. کیوں؟ کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے اس کو اس دنیا میں لاتی ہے, اس کا بوجھ اٹھاتی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے, 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, پھر پیدائش کے وقت وہ درد وہ تکلیف سہتی ہے نا, پھر اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے, پھر اس کو پالتی ہے, پوستی ہے, بڑا کرتی ہے, بالغ ہونے تک اس کی پوری تربیت کرتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے ہمیشہ. رکھتے نہیں رکھتے؟ ان کی تعریف کرتے. ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی وہ ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکتے. بولتے نہیں بولتے؟ باپ کی قربانیاں, باپ کا احسان ہے نا, ہمارے بھائیوں کا احسان, بہنوں کا احسان. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ احسان کی وجہ سے تعریف کرتے. پہلی چیز تو ذاتی کمال کی وجہ سے تعریف کرتے ہے نا, یعنی حسن ہے, خوبصورتی, اور کیا خوبصورت ہے جی. بولتے نہیں بولتے؟ محبت ہو جاتی ہے ان کو. اب یہ چہروں کی خوبصورتی اسی وہ جتنے ابھی افیئرس ہو رہے ہو پورے اس وجہ سے ہو رہے نا, تو ابھی یہاں پر خوبصورتی کی وجہ سے محبت بھی آ جاتی, تعریف بھی نکل جاتی زبان سے. احسان اگر کوئی کرے تب تعریف بھی نکل جاتی, اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے نا. تیسری چیز کیا ہے؟ امید کی وجہ سے ہم کسی کی تعریف کرتے. اگر ہم کو کسی سے کوئی چیز چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی تعریف کرتے. ہوتا نا اکثر ہمارے پاس ایسا, اگر ہم کو کسی سے کوئی چیز چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے, تو ان کے سامنے ان کی تھوڑی تعریف کرنا پڑتا نا, تھوڑا سا مرچیاں بھجیے, اس کے لیے تھوڑا بگار لگانا پڑتا نا ہمارے کو. بولتے نہیں بولتے؟ ہاں, تھوڑا تعریف کر دی تو اپنا کام نکل جاتا نا جی. بولتے نہیں بولتے؟ تو ویسے ہی تعریف کب کی جاتی؟ جب ہم کو کسی سے کوئی چیز کی امید ہو. تیسری چیز کیا ہے بولو؟ چوتھی چیز ہے ڈر کی وجہ سے. یعنی آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں, آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ ان سے نہیں ڈرے, ان کی بات کو اگر نہیں مانے, تو ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کو اس نے عطا کی ہے وہ چیزیں آپ سے کہیں ختم نہ ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کچھ دیا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی, مثال کے طور پر مکاندار, کرائے کے اگر کوئی گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر مکاندار ان کو گھر دیتے ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مان کے توڑ پھوڑ سب کر دیتے ہے نا, تو ہمارے کو ڈر ہوتا نا. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا. کس بات کا؟ کہ یہ جو دینے والا ہے نا وہ ہم سے وہ ہماری نعمت لے بھی سکتا. بالکل اسی طریقے سے اب یہ جو 4 چیزیں ہیں, یہ 4 چیزوں میں ہر درجے کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. خوبصورتی میں اگر دیکھا جائے, اگر کسی سے ہم خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے تو سن لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اسی لیے اس کی تعریف کی گئی نا, الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے ہم اللہ کی تعریف کریں گے, سب سے زیادہ خوبصورت میرا رب اللہ ہے. احسان کی وجہ سے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, تو سن لو اللہ نے جتنے احسان ہم پہ عطا کیے نا, کوئی ذات ہم پر اتنا زیادہ احسان نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا احسان ہے آج کہ میں اور آپ آج یہاں پر بیٹھ کے اللہ کی قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں. ایک سانس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہمارے لیے ایک احسان ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ان کی سانسیں ختم کر دی گئی, وہ نعمت ان سے چھین لی گئی. تو یہ سب سے زیادہ اگر کسی احسان کی وجہ سے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی کی تعریف کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ کس کا احسان ہے ہم پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. امید ہم کو سب سے زیادہ کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دنیا کے بندے گندے یعنی کبھی ان پر امید رکھ بھی سکتے, اور اگر امید رکھے تو وہ ہماری امید کو توڑ بھی سکتے, لیکن اللہ وہ ذات ہے جس پر ہم امید رکھیں گے تو وہ امید ہمارا ضرور پوری کرے گا. اور ہمارا رب وہ ہے جس پر امید کس سے اگر ہم ہٹے, اگر مایوس ہو گئے, تو اللہ سورہ نوح میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے گناہ کر لیے, ٹھیک ہے تمہارا آج کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے تم تکلیف میں, ٹھیک ہے تم پر ظلم کیا گیا, ٹھیک ہے اللہ کی ذات پہ امید رکھو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. امید اگر کسی سے سب سے زیادہ اگر امید رکھی جا سکتی تو وہ کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اب ڈر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم 4 چیزیں ہم نے دیکھی نا کسی کی بھی تعریف کے لیے. تو میری بہنوں مجھے بتاؤ, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اتنی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے, ہمارے اطراف ہو یا صرف ہمارا جسم ہو, کہ ہم نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ ہم کو یہ دے. ماں کے پیٹ میں جب ہم جس وقت تھے, اللہ کو بولا تھا اللہ 2 آنکھ سیج پیدا کرنا, اللہ اچھا دماغ دینا, اللہ 24 گھنٹے دھڑکنے والا ہی دل ہونا, بولے تھے اللہ کو؟ نہیں. اللہ نے بغیر مانگے جو نعمتیں عطا کی, اب ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی, یہ نعمتیں اللہ چھین بھی سکتا ہے اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں. اسی لیے بھی ہم کو اللہ کی تعریف کرنی. تو اب یہاں پر سب سے زیادہ اگر ڈرنے کا حق, کسی سے ڈرنے کا اگر حق ہے تو وہ کس سے ہے؟ تو
تو اب یہاں پر یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں ہم کو ملتی ہے. اگر احسان کی وجہ سے محبت کرے تو سن لو اللہ سب سے زیادہ احسان ہم پر احسان کرنے والا ہے. محبت اگر کسی سے کرنی ہے خوبصورتی کی وجہ سے تو اللہ خوبصورت ہے. امید کی وجہ سے اگر محبت کر دو تو سن لو اللہ سے محبت کرو, اللہ سب سے زیادہ ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے. اور اگر ڈر کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرتے ہو, تعریف کرتے ہو تو سن لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لائق ہے. یعنی حد درجے کی کمال کی انتہا, جس کی انتہا ہی نہیں ہے, آخری درجے کی انتہا کی تمام ناموں کی صفات سب کچھ تمام کی تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں. اب اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ پورے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ایاک نعبد, یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ پرومس کر رہے, ایک وعدہ کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ سمجھ گئے نا, زندگی سنور جاتی. بولی نا بھائی, توحید کو سمجھ لیے, اسماء و صفات کو سمجھ لیے, اللہ کا ڈر بھی پیدا کر لیے کہ اگر دنیا میں کوئی غلط کام کری اللہ یہ نعمتوں کو چھین بھی سکتا, اور یہ دنیا میں کی گئی نافرمانیوں کا بدلہ مجھے قیامت کے دن دیا جائے گا. میری زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ مجھے سوچ سمجھ کے نکالنا ہے, میرے کانوں کا استعمال مجھے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین کا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے, جس دن ہر چیز کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی. نیکی کا ایک نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا, اور ایک گناہ کا بھی بدلہ دیا جائے گا. سورہ زلزال میں اللہ نے کہا نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک بدلہ دیا جائے گا. یاد رکھو, اب اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اس بات کو اپنے دماغ میں رکھو کہ مالک یوم الدین, میرا رب قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اب دنیا میں کی گئی ایک سیکنڈ میرا کاؤنٹیبل ہے, کاؤنٹ ہو رہا وہاں پر, اور مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اب اللہ کی تعریف کر لیے. اللہ نے کہا نا حدیث قدسی میں کہ یہ سورۃ الفاتحہ بندے کے اور میرے درمیان ہے. تو اب یہاں پر یہ جو 3 چیزیں تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھی. اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کہتا ہے حمدنی و عبدی, میرا بندہ, میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں کو کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کیا, میرے ناموں کا اقرار کیا. مالک یوم الدین, اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے پھر میری تعریف کی, اقرار کیا اس بات کا کہ قیامت کے دن کوئی اور مالک نہیں ہوگا سوائے میرے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے, اور یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد بندہ جو دعا مانگتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اب یہاں سے بندے کا معاملہ شروع ہو رہا. بندہ اللہ سے اب کیا اللہ کی تعریف کر دیا. تعریف کرنے کے بعد اللہ سے ایک پرومس کر رہا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ اب میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں. بول رہے نا. اب یہاں پر ایک سوچنے والا ایک نقطہ ہے. دیکھو قرآن کی جو صفت ہے نا وہ کیا ہے معلوم؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میری بہنوں جس پر جتنے بار آپ غور کریں گے نا اس کے اندر سے اتنے معجزے آپ کے لیے نکلیں گے. سورہ فاتحہ کو 10 بار آپ غور کرو, 10 بار 10 الگ الگ نکات ملیں گے آپ کو. یہ قرآن کا معجزہ ہے. پچھلے سال میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی جو اس سال میرے دماغ میں آئی. اس سال میں نے قرآن کو جب اور سورہ فاتحہ کو اور غور سے پڑھا نا, یہ نقطہ مجھے ملا اب اس بار. دیکھو پچھلی بار ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہاں اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد مانگتے. ایاک نعبد کے اندر ہی آ جا رہا نا کہ ہم تیری عبادت کرتے, اور دعا مانگنا بھی کیا عبادت کا ایک حصہ ہے نہیں ہے؟ تو پھر یہاں پر الگ کیوں کیا گیا؟ بولو. ایاک نعبد جو بول رہے نا اللہ ہم تیری عبادت کرتے, وہ ایاک نستعین کیوں بولا گیا ساتھ میں؟ ہم تیری ہی عبادت, جب تیری ہی عبادت کر رہے نا تو عبادت دعا بھی عبادت ہے نہیں ہے نا, تو پھر الگ سے کیوں بولا گیا یہاں پر؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے. مدد مانگنا عبادت ہے نہیں ہے نا؟ تو ضرورت کیا تھی یہاں پر؟ دیکھو اب غور کرو یہاں پر کہ ایسی کیا وجہ تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو یہاں پر رکھا کہ عبادت تو کرتی ہے, میں بول دی اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں, اس کے اندر آ گیا نا پورا آ گیا, ہر چیز آگے نہیں آ گئی. تیری ہی مدد مانگتی کیوں بولا گیا؟ اور سوچو ایک زبردست نقطہ ہے. تیری ہی عبادت کرتی ہوں, تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں, یہ مدد مانگنے کا یہ آخر میں کیوں استعمال کیا گیا؟ مفسرین کہتے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, عبادت جب میں اللہ کی کروں گی تو اللہ کی مدد کے بغیر میں عبادت نہیں کر سکتی. اسی لیے یہاں پر استعمال کیا گیا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں, تجھ سے تیری مدد کے بغیر میں تیری عبادت نہیں کر سکتی. بات آئی سمجھ میں؟ کتنا اہم نقطہ ہے دیکھو یہاں پر. یہ
عبادت کر رہی ہوں، حالانکہ دعا عبادت کا ہی حصہ ہے، مدد مانگنا عبادت کا ہی حصہ ہے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، تب تک میں اور آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ نقطہ ہم کو سمجھنا ہے. اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھے آج ایک نصیحت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو. کون سی دعا تھی جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھائی گئی؟ بولو کون سی دعا تھی؟ نہیں، معاذ بن، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں. لہذا یہ دعا کو کیا کرنا؟ ہاں، کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے اندر غور کرو، کیا بول رہے ہیں ہم؟ اللہم، اے اللہ، اعنی علی ذکرک، میں مدد مانگتا ہوں تجھ سے. تاکہ میں کیوں مدد مانگتا ہوں؟ اللہ ذکر کا، میں تیرا ذکر کر سکوں. اللہ شکری کا، میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے. وہ حسنی عبادتک، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد کے بغیر بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے. دیکھو، ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز جو مجھے اس بارے ملی، جو ہم سب کو سمجھنی ہے اب یہاں پر. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ دعا پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم سب کو بھی یہ نصیحت کر دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو ہم کو اب یہ دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا ہے؟ بولو پورے مل کے ایک ساتھ پڑھو. یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو بول رہے اللہ مجھے سکھا دے، اللہ اب میری مدد کر اللہ، تاکہ میں تیری عبادت کروں، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، ہے نا، اچھے طریقے سے عبادت کروں. وہ طریقہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے نا، اللہ غلط طریقے سے نہیں، عبادت کرنا چاہتی ہوں، شکر کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ طریقے پر جو اللہ کے نبی لے کے آئے. ایک ہی دعا، اتنی جامع دعا ہے، تو ہم کو پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ. تو بات یہاں پر مکمل طور پر یہ اصل کہنے کا مطلب یہ تھا یہاں پر کہ اللہ کی مدد کے بغیر بھی ہم عبادت، ہاں اب یہاں پر اللہ سے پرومس کر لیے، اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں اللہ. اور یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ اس کے اندر دو وسیلے اللہ کو لگا کر ایک دعا مانگتا ہے. دو وسیلے لگا رہا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وسیلہ استعمال نہیں کرتے، وسیلہ نہیں لگاتے، وسیلہ نہیں لیتے. سن لو سورۃ الفاتحہ میں ہم دو وسیلے لگا رہے اللہ کے. اللہ کو دو وسیلے لگا رہے. پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا رہے، الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے. دیکھو ہم کیسا اپنے آپ کو جھکا لے رہے اللہ کے سامنے، ہے نا، اللہ کے انڈر کر دے رہے، اللہ تو چھے اللہ. حالانکہ الحمدللہ رب العالمین، رب بول دیا، اس میں رب میں یہ چیز آ گئی کہ سب کچھ کرنے والا تو ہے، لیکن پھر اس کو ایکسپلور کر رہے، پھر اس کو بتا رہے اللہ پھر تو رحم بھی کرنے والا ہے نا، اللہ تو رحیم بھی ہے نا، اللہ تو رحمان بھی ہے نا اللہ، اور تو مالک یوم الدین بھی ہے نا. تو اللہ میں بول رہی ہوں اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، اللہ تیری مدد کے بغیر بھی میں عبادت نہیں کر سکتی. تو اب اتنے مسکے جو ہم لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک دعا کے لیے لگا رہے، اور وہ دعا کو کیا کہا جاتا ہے معلوم؟ پوری قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کو پوری قرآن کا خلاصہ کہا گیا نا، اب سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اس دعا کو کہا گیا. اس بات کو ہم کو یاد رکھنی ہے. تو پہلا وسیلہ تو ہم نے اللہ کے ناموں کا لگا لیا. دوسرا عبدیت کا، یعنی اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا، اللہ تو ہماری باتوں کو نہیں سنے گا تو اور کون سنے گا. دیکھو یہاں پر ہم دو وسیلے لگا لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بات کو مکمل کرنے کا، ہماری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے. تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی. تو اب جو دعا ہے وہ دعا کون سی؟ اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اہدنا، اللہ ہم کو ہدایت دے دے. ہدایت کی دعا. اللہ کو یہ نہیں بول رہے اللہ ہم کو کھانا دے دے. اتنی تعریف، اتنے مسکے پورے لگائے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، ہے نا، پورا بغیر ہماری زبان میں اگر بولا جائے تو، ہے نا، ٹیسٹ بڑھانے کے لیے کرتے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کرے ہم سب، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد بھی کرے، ایک پرومس بھی کرے، ایک دعا کے لیے کرے. اللہ کو یہ نہیں بولے اللہ کھانے کو دے دے، اللہ پینے کو دے دے، اللہ تھوڑا رزق میں کمی اللہ وہ دے دے، اللہ اولاد نہیں ہے ذرا اولاد دے دے، اللہ میرا ایگزام چل رہا ہے ذرا اس کے اندر کامیابی دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگے جو عظیم دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے، جس دعا کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ہدایت. کون سی دعا ہے وہ؟ ہدایت کس کو بولتے ہیں اماں؟ گائیڈنس. ہدایت، گائیڈنس، آپ کو صحیح اور غلط بتانے والا راستہ،
صحیح غلط جس انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی گویا اس کو اللہ نے ہدایت دے دی. یہ بات یاد رکھو, ہدایت کس کو بولے؟ صحیح اور غلط آپ کو معلوم ہو جائے, آپ فیصلہ کرنے والے بنے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے, کون سا راستہ جو سیدھا جنت کو جا رہا, کون سا راستہ جو ادھر ادھر ٹیڑھا میڑھا ہو کے جہنم کی طرف جا رہا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا, ہدایت مل گئی آپ کو. تو اب ہم یہاں پر جو بولے نا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا, اللہ وہ دکھا دے, وہ ہدایت دے دے ہم کو. کس کی؟ وہ سیدھے راستے کی. اگر ہم صراط مستقیم پہ ہے, ہدایت پہ ہے, تو پھر یہاں پر کیا بول رہے ہیں, اللہ اس کے اوپر قائم بھی رکھ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے, ہدایت دے کر گمراہ بھی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے جس کو ہدایت دے کر گمراہ کر دیا جائے. اللہ ہم سب کو ہدایت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری موت تک ہم کو قائم رکھنے والے بنا دے. زور سے بولو نا. نیند آ رہی کسی کو؟ آ رہی نیند آ رہی تو چلو اپن کچھ دوسرے باتیں کریں گے. پھر شیطان نہیں ہے اب ہم کو سلانے کے لیے, تو ہم ہمارے خود کے شیطان نہیں بننا ہوا. ہاں تو اب یہاں پر کیا بول رہے ہیں ہم, اہدنا الصراط المستقیم. صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. قرآن میں صراط کا معنی تو یہ عربی ترجمہ تو یہ ہے, اس کے علاوہ کئی اور بھی نام ہے جو صراط میں آ رہے, راستے کے معنی میں آتے. سبیل بھی بولا جاتا ہے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں بولتے نا, سبیل بھی ہے, طریق بھی ہے, راستے کو بولا جاتا. لیکن اللہ نے یہاں پر جو صراط کا جو لفظ استعمال کیا نا, ہاں صراط المستقیم جو بولا گیا نا, سیدھا راستہ, علماء کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے جو یہاں پر دنیا میں وہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کرے گا, پل صراط آسان کر دے گا. اس صراط کو اس صراط سے جوڑا گیا. ہم سب کو اس پل صراط سے گزرنا ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے. تو اب وہاں پر اگر چاہتے ہو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے, کیونکہ پل صراط سے گزرنا کوئی عام کام نہیں ہے, کھیل نہیں ہے کہ ہم پل صراط پہ کھڑے ہو جائے اور سیدھا پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا, حد سے زیادہ تیز ہوگا اس پر. لیکن ہمارے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جو جتنا دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی تیاری کرا نا, انہیں اتنی تیزی سے جنت کے اس راستے پر چلا جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا اس پل صراط کے ذریعے. کچھ لوگ ہوں گے جو ہواؤں کے ذریعے چلے جائیں گے, ہوا تیز ہوا کی جیسا گزر جائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو چلتے ہوئے جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو رینگتے ہوئے جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک قدم ڈالیں گے تو ایک لمبی مسافت کے بعد ایک قدم ڈالیں گے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آدھا راستہ کریں گے اور آدھے راستے میں پھر وہ جہنم پہ گر جائیں گے, کیونکہ وہ پل کس کے اوپر ہے؟ جہنم کے اوپر بنا ہوا وہ پل ہے. ذرا سا کھسکے تو سیدھا جہنم میں گئے, سیدھا جہنم میں گئے. تو اب یہاں پر سمجھ جاؤ, تیار کر لو اپنے آپ کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. اگر یہاں صراط مستقیم پر چلے, وہ راستہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے مجھ کو اور آپ کو اللہ کے نبی کے ذریعے, اس پر چلنے والے بنے, تو وہاں پر ہمارے لیے وہ راستہ آسان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر تو یہ بات ہو گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تم مجھے ہدایت دے دے کہ میں کس پر چلوں, سیدھے راستے پر چلوں. اب یہاں پر بات مکمل ہو گئی تھی نا, راستے پر چلائے اللہ, بس ختم. لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بڑی سوچنے والی آیت ہے. کیا ہے وہ آیت بولو, کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ اکبر. اللہ راستے پر تو چلا, سیدھے راستے پر تو چلا, لیکن ان لوگوں کے راستے پر چلا نا اللہ جو کہ کامیاب ہو گئے, جن پر تیرا انعام ہوا اللہ. اب اگر یہ آیت کو سمجھ لیے نا, آج کے جتنے یہ فرقے ہیں, الگ الگ جماعتیں ہیں, یہ جتنے بولا جا رہا نا منہج ہے, جتنا بولا جا رہا نا کہ یہ جماعت وہ جماعت, سب اپنے اپنے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتے ہیں اگر یہ آیت کو اگر آپ سمجھ لیے تو. یہاں پر اب کیا بولا گیا, پہلی آیت میں تو راستے پر چلا بول کے بول دیا گیا, اب کن لوگوں کے راستے پہ چلا, اب کس پر انعام ہوا. سورہ نساء پڑھ لینا, سورہ نساء کی آیت نمبر 69. کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب یہاں پر یہ بات اب مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے, ہمارے ہر سوال کا جواب ہے اب اس کے اندر. کس پر انعام ہوا؟ انبیاء پر, والنبیین, والصدیقین, سچے لوگوں پر, والشہداء, شہیدوں پر, والصالحین, نیک لوگوں پر. اب یہاں پر سن لو, جو جنت کو جانے والا جو سیدھا راستہ ہے نا, وہی راستہ ہے جو ہمارے صحابہ کا ہے.
کیونکہ صحابہ صدیق نبی صلی اللہ علیہ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شہید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ شہداء میں شامل ہیں نا. انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور صحابہ کا راستہ. اب جو سیدھا راستہ ہے نا، اب وہ سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے ہم کو کس کی ضرورت ہے وہ سن لو. اب یہ آیت بڑی جامع آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین آ گیا، قرآن ایک ہی ہے، اللہ کے نبی ایک ہی ہے، ہمارا رب ایک ہی ہے نہیں ہے. تو اب وہ جو عبادتیں کرنی ہے، اللہ کی توحید کو ماننا ہے نا، تو سب سے پہلے دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس توحید کو بیان کیا. اللہ کے نبی کو دیکھنا، ہمارے ہر عمل میں اللہ کے نبی کو چیک کرنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو چیک کرنا؟ والصدیقین والشہداء والصالحین، صحابہ کو چیک کرنا. اب یہاں پر جو قرآن کی جو تفسیر ہے نا، بولا جاتا نا ارے انہوں الگ تفسیر کرتے، انہوں الگ تفسیر کرتے، انہوں الگ اس کے معنی بتاتے، انہوں الگ معنی بتاتے. اس کا جواب ہے آپ کو اس آیت میں. کیا جواب ہے؟ سنو، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوگی، اور قرآن کی تفسیر صحابہ سے ہوگی. قرآن اور حدیث کو ہم سمجھیں گے ویسے جیسے صحابہ نے سمجھا. آج ہوا کیا، ایک جو فتنہ نکلا وہ یہ نکلا، قرآن میں بول دیے، حدیث میں بول دیے، صحابہ کیسا سمجھے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. اسی کی وجہ سے آج یہ جتنے فرقے ہوئے نا، اسی کی وجہ سے ہوئے. تو اب یہاں پر ہم کو ہمارا منہج کیا سمجھنا ہے؟ وہ جو راستہ ہے نا، جو صراط ہے نا، وہ صراط پر کون ہے؟ ہمارے صحابہ ہے نا، ہے نہیں ہے؟ اور صحابہ کی چیکنگ کون کرے؟ اللہ کے نبی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر عمل چیک کرے نہیں کرے نا. یعنی اب ان پر کامیابی کی مہر لگ گئی. اب لگی نہیں لگی؟ ہمارے عمل پر کامیابی کی مہر نہیں ہے، لیکن ہمارے صحابہ کے عمل پر کامیابی کی مہر موجود ہے. تو اب یہاں پر یہ بات دیکھنا کہ قرآن اور حدیث کو ہم ہمارے دماغ کے گھوڑوں کے مطابق نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے جیسا سمجھ کر ہم کو بتایا. یہ بیس ہے ہمارے تمام کے تمام جتنے فرقے ہیں یا جتنی بھی چیزیں، ان سب کے سوال کا جواب ہے اس کے اندر. جو چاروں ائمہ تھے نا، جو چاروں امام تھے نا، بھی ان کا بھی منہج یہی تھا کہ صحابہ جس طریقے سے دین کو سمجھے، ہم کو ویسا دین کو سمجھنا ہے. یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے. تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا. اب ہمارے ہر عمل کے لیے کس کا راستہ دیکھنا؟ کس کا؟ جماعت کا، فرقے کا، امام کا، مسجد کے مولوی کا، کس کا؟ بولو نا. صحابہ کا. منہج صحابہ بہت اہم ہے. صحابہ کا منہج کیا تھا؟ صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ صحابہ نے حدیث کو کیسے سمجھا؟ صحابہ نے ہم کو کیسے سمجھایا؟ اگر یہ سمجھ گئے نا، صراط مستقیم پہ آ گئے آپ لوگ، صراط مستقیم پہ آ گئے. اب اس کے بعد اچھا، یہ بات بولنے کے بعد پھر ایک اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی آیت میں کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر اتنی بات اللہ کہہ دیتے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہو گیا، تو بات مکمل ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ دو ایسے فتنے تمہارے پیچھے ہیں جن کا تم کو اپنے ذہن میں نام رکھنا ہے. کون ہے وہ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کون ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. غضب کس پر ہوا؟ کس پر؟ یہودیوں پر. اور گمراہ کون ہوئے؟ اچھا، کیوں غضب ہوا جی ان کے اوپر؟ اللہ چاہتے دونوں کو بولے تھے دونوں گمراہ ہو گئے، بلکہ اللہ کے دونوں بھی گمراہ تھے. کیوں بولا اللہ نے یہاں پر؟ بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے. ایک اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک کلمہ اگر آ رہا نا، تو سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو کیا کہا؟ مغضوب کہا. ٹھیک ہے، غصہ کیا گیا ان کے اوپر، غضب آیا ان کے اوپر. اور ضالین، گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ ہوئے. پوری قرآن مجید میں دو قوموں کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہم سب کو بتایا گیا نا، وہ یہود اور نصارہ ہے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہم انہی کے طریقوں پہ آج ہیں. یہود کو یہاں پر ضالین اسی لیے کہا گیا کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل، اور نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن علم. تو اب جو کوئی بھی علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے تو وہ چلے گئے مغضوب میں. اور اگر کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے، ہم اللہ کو منانے کے لیے نیکیاں کر رہے جی، ہم یہ کنڈے بھی کر رہے، عیدہ بھی منا رہے، فاتحہ بھی دے رہے، عبادت کے اندر مبالغہ میں چلے جا رہے نا بہت زیادہ. تو اب یہاں پر اگر عمل کر رہے ہیں آپ، لیکن اس کا علم اگر آپ کو نہیں ہے، تو آپ نصارہ کے اس میں چلے جا رہے، ضالین میں چلے جا رہے آپ. تو اب یہاں پر ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں نا، تو یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھنا، نہ مجھے مغضوب میں جانا ہے نہ مجھے ضالین میں جانا ہے.
بلکہ مجھے علم اور عمل کے ساتھ رہنا ہے. پوری قرآن مجید کا مقصد اب یہاں پر دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پر آخری جو بات بتا رہا یہود اور نصارہ کے ذریعے کہ تم اب کیا بن جاؤ, علم اور عملی مسلمان بن جاؤ. سورہ فاتحہ کو سمجھنے والا اب خالی علمی مسلمان نہیں رہتا بلکہ انہیں کون بن جاتا؟ بولو, عمل والا. اب اپنے آپ کو چیک کر لینا, کیا میں خالی علم رکھ لے رہی تو کہیں یہود کے اس میں نہیں چلے جا رہی؟ اور اگر میں خالی عمل کر لے رہی, نماز پڑھتے جا رہی مگر کس کے طریقے پہ معلوم نہیں ہے, کیا پڑھ رہی معلوم نہیں ہے, نفلہ اس کی نماز اس کی نماز, یہ نماز وہ نماز, نہ جانے کون کون سی ہم نے نمازیں بنا لی, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, تو ہم کس میں چلے گئے؟ نصارہ میں چلے گئے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ عبادت کرنی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو علم اور عمل کے ساتھ بتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی بول کے چلے گئے, ہم کو بول کے چلے گئے, پھر کیا کر کے گئے جی اماں؟ عمل کر کے بتا کے گئے, پریکٹیکل ہم کو بتا کے گئے. تو اب یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے درمیان سورہ فاتحہ کی شکل میں یہاں پر رکھ رہی تھی. تو یہاں پر نقطے کیا ہے, ہم سب کو بات سمجھ لیں. سورہ فاتحہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی چیز, تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اگر بندے کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ نے توفیق دی سی کہ وہ تعریف ہو رہی. خوبصورت اگر ہو رہی تو خود سے نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. سخی اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے, مال اللہ نے دیا ہے تو وہ اللہ نے دیا ہے, اس کا مال نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا نقطہ سورہ فاتحہ سے جو ہم کو مل رہا. دوسری چیز, ہر چیز کے لائق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تیسری چیز اس کے اندر جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کو دعا کا طریقہ سکھایا گیا. پہلے اللہ کی تعریف کرو, اللہ سے پرومس کرو, اس کے بعد مانگو جو اللہ سے تم کو مانگنا. پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز بتائی گئی وہ یہود اور نصارہ سے چوکنا رہنا. اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا کہ کہیں میں یہود تو نہیں بن گئی, کہیں میں نصارہ تو نہیں بن گئی, نام ہی مسلمان رہ کے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو سورۃ الفاتحہ کی شکل میں ہم سب کو دی گئی. بہت مختصر میں سمجھتی ہوں, میری جتنی میں نے تیاری کی تھی اس کی شاید 10% تفسیر میں نے آج آپ کے درمیان رکھی. اور اس میں لیٹ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ آپ لوگوں کا جلدی جواب نہیں دینا بنا. تو اب کل سے کیا کرنا معلوم؟ آنسر جلدی جلدی دینا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں جلدی میں بھی بھاگتی ہوں, آپ کو بھی بھگاتی ہوں ساتھ میں جنت کی راستے پہ, ہاں انشاءاللہ. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکا. ابھی انشاءاللہ ہمارا آج کا دوسرا درس ہوگا تفسیر حدیث پر. تو امید کرتی ہوں آپ سب کو آج سورۃ الفاتحہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. آ گیا؟ اب میں اٹھا کے پوچھی تو بولنے والے بننا. آپ ایگزام میں لکھنا ہے انشاءاللہ. جا کے آپ کیا کرنا معلوم, دوسروں کو سمجھانا اب انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو آج ہم نے جو بھی سمجھا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ہمارے دماغوں میں رکھ دے, محفوظ کر دے, اور ہم کو اس علم کو خود تک نہیں بلکہ لوگوں تک, ہماری نسلوں تک پہنچانے والے بنا دے, اور اس پر عمل کرنے والے بنا دے. اور اس تفسیر کے دوران اگر ہم سے ذرہ برابر بھی, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ایسی غلطی ہو جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کے اندر اصلاح کر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.